رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اول اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے روکے، یعنی دل سے برا سمجھے اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قدرت دیں گے وہ اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ ظلم و جور سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں، یہ تو دنیا میں شرک سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ دنیاوی احکام کی حد تک شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم ایسی برائی ہے کہ وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ کفر ایسا جرم نہیں کہ جو شخص پہلے سے اس عقیدہ پر ہو اسے قتل کرنا جائز ہو، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا مال لے لے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو یا کسی کو قتل کر دے تو وہ ضرور لائق سزا ہے۔ پس ظلم سب سے بڑی برائی ہے اور اپنی طاقت و صلاحیت بر اس کی مخالفت واجب ہے۔ مخالفت اور ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ترک تعلق بھی ہے، اور ظالموں کے ساتھ ترک تعلق کی تعلیم خود قرآن مجید نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم شعار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت میں ایک جامع لفظ دوست نہ بنانے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک معنی خیز تعبیر ہے جس میں قلب و نگاہ کی محبت، فکر و نظر کا تأثر، سماجی زندگی کی مماثلت اور مالی معاملات و تعلقات سب شامل ہیں۔ یہ کوئی شدت پر مبنی حکم نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف ناراضگی کا اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس آیت کے اخیر میں ظالموں کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ جو یہود و نصارہ یا کوئی اور غیر مسلم ظلم و جور پر کمر بستہ ہوں، مسلمانوں کے لیے اپنی طاقت و قدرت کے مطابق ان سے بے تعلقی برتنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر اس حکم کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے منع کرتے ہیں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، جو ان سے تعلق رکھیں وہ بھی ظالم ہیں۔ سورۃ الممتحنہ۔ گھروں سے نکالنا محض دین کی بنا پر آمادہ قتل و قتال ہونا، اور جو لوگ مسلمانوں کے شہروں اور آبادیوں کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہوں ان کو مدد پہنچانا، یہ وہ اوصاف ہیں جن کے حامل بدتینیت یہودیوں سے بے تعلقی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غور کیجئے کہ کیا آج اسرائیل سے بڑھ کر کوئی اس کا مصداق ہے جو آئے دن بے قصور فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، جس نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے مادر وطن میں رہنے کے حق سے بھی محروم کر دیا ہے۔ قرآن نے جن یہود و نصارہ سے بے تعلق ہونے اور رشتہ محبت کاٹ لینے کا حکم دیا ہے، اسرائیل اور اس کے حامی و ناصر طاقتوں میں ان میں سے کون سی بات نہیں پائی جاتی؟ لیکن جو غیر مسلم بھائی امن و انصاف کے اصولوں پر قائم ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہ کی ہو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ۔ جو غیر مسلم بھائی انصاف کی روشنی پر قائم ہوں وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہمارے برادرانہ سلوک اور حسن اخلاق کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کسی طور پر جائز نہیں۔ بے تعلقی کا حکم ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جارحانہ اور نامنصفانہ روش اختیار کر رکھی ہو۔ اسرائیل کے اس ظلم کا نشانہ صرف فلسطینی نہیں ہیں، بلکہ ان کا اصل نشانہ اسلام ہے۔ قرآن نے یہود و نصارہ کی نفسانیت اور ان کی اندرونی جذبات کی خوب ترجمانی کی ہے، اور یہ بات جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مبنی بر واقع تھی اسی قدر آج بھی ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کے پیرو نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہے۔ اگر آپ علم حاصل ہونے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلہ کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ قرآن نے اس میں یہود و نصارہ کے اندرونی جذبات کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور خلافت عثمانیہ گرنے سے اب تک
عالم اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ سب اس کے واضح شواہد ہیں۔ اس لیے جب تک مسلمان اپنی مذہبی تشخصات، اپنے ثقافتی امتیازات کو خیر آباد نہ کہہ دیں اور پوری طرح مغربی فکر اور مغربی ثقافت کے سامنے جبین تسلیم خم نہ کر دیں، ان کی تشفی نہیں ہو سکتی، اور انشاءاللہ مسلمان کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ دین کے لیے سب کچھ کھونے کو پانا اور اللہ کی راہ میں رگے گلو کٹانا کو جینا تصور کرتے ہیں، اور یہ ان کے ایمان و عقیدہ کا حصہ ہے۔ اس پس منظر میں ہم مسلمانان ہند قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ کو حقیقت پسند بنائیں اور انہیں حقیقی صورتحال کا ادراک کرنے میں مدد دیں۔ منصف مزاج ہندو بھائیوں جن کی آج بھی اس ملک میں اکثریت ہے، ان کو ساتھ لے کر حکومت ہند سے خواہش کریں کہ وہ اپنی پالیسی پر قائم رہیں اور اسرائیل کی حمایت سے باز رہے، وہ ظالم اور مظلوم کو ایک پلڑے میں نہ رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسرائیلی کمپنیوں کی تجارتی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، یہ بھی منکر پر ناراضگی کے اظہار اور ظالم سے بے تعلقی برتنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، اور شرعاً بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اس سلسلے میں جو طریقہ اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس سے دریغ نہ کریں۔ یہ انسانی فریضہ ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے، اور حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی کی للکار ہم سے پوچھ رہی ہے کیا ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔